بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسرور ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على خاتمهم أفضل النبيين سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيدنا بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الصلوات على محمد وعلى امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے بار دیگر صلوات. شیعیان آل محمد عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام دنیا کے جس گوشہ و کنار میں ہیں ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے حاجت روائی کے لیے بلندر صلوات. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست آپ سے کی گئی ہے اور شیخ مرزا علی صاحب نے رسائی بھی کیا. مدرسہ ہے دینیات اور قرآن سینٹر مدرسے صغرا تنیور امر ملکی ہے اور جہاں پر کافی تعداد میں بچے قرآن اور دینیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بلڈنگ زیر تعمیر ہے. مالی مشکلات کی وجہ سے وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ پائی ہے اور آپ سے
چندہ کی درخواست کی گئی ہے، اس میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میرے خیال سے وہ برادران جو یہ خط لے کر آئے ہیں، یہ درخواست نامہ لے کر آئے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں شاید، تو اگر آپ حاضر ہیں اور آپ اس ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ برادران اگر یہاں تشریف فرما ہے جو ایک نامہ لے کر آئے ہیں تو اٹھیں، اور مومنین ابھی آپ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اپنے لیے مدد کرتے ہیں۔ یہ مواقع کم آتے ہیں زندگی میں، اور یہ جو کچھ آپ دیتے ہیں یہ باقی رہتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اپنے دیگر کاموں کے لیے کتنا سارا مال خرچ کرتے ہیں اور نہ ہماری ضروریات ختم ہوتی ہیں اور نہ تو بلکہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے اگر وہ پیسہ بھی ختم ہو گیا، وہ سرمایہ بھی ختم ہو گیا، وہ بجٹ بھی ختم ہو گیا اور ضروریات بھی پوری نہ ہو سکی تو اس میں مال ختم ہو گیا اپنی روزمرہ کی چند ضروریات کے اوپر، اس کا حساب و کتاب بھی ہو جاتا ہے کہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ اس کے بدلے جو کچھ اس طرح کے کاموں میں دیا جاتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے اور آپ کے نام عمل میں ثبت ہے، یہ مکتوب ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو مال سب کچھ خدا کا ہے اور مالک حقیقی وہی ہے، ہم اس کے امین ہیں، اس کا مال اس کو واپس کرنے میں خوشی ہونی چاہیے۔ درود بید محمد وآل محمد کی ذات پر آئے مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد رب العزت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ امام بارگاہ الحجت میں انجمن سجادیہ کے زیر اہتمام مجالس عشرہ اضحیٰ کا اہتمام ہے اور عنوان دین اور دین شناس کے تحت مسلسل عرائض آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہو رہے ہیں۔ مرحلہ دین فہمی اور دین شناسی کا، دین کے اصول کا جو تمام ادیان میں بھی مشترک ہے، عرض کر رہا تھا۔ آج اس میں سے دین اسلام کے ایک ضروری عمل کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا اور وہ ہے علم۔ اسلام کا آغاز ہی علم سے ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے وحی جو سرکار دو عالم پر نازل ہوئی وہی اقرأ کی سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے۔ تو ابتدائے وحی اور آغاز اسلام جو اسلام کے نام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو روشناس کرایا ہے، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا ہی علم سے ہوتی ہے۔ علم ایک لازوال دولت ہے اور سورہ رحمان میں بھی ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اس کو بات کرنے کی تعلیم دی، بات کرنا سکھایا۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی اسی علم سیکھنے سکھانے کی بات ہے، سیکھنے اور سکھانے کا ذکر ہے۔
بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جو علم کے بارے میں آئی ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں. انما يتذكر اولو الالباب. تذکر تو صرف صاحبان خرد حاصل کرتے ہیں، صاحبان علم حاصل کرتے ہیں، صاحبان عقل تذکر و نصیحت حاصل کرتے ہیں. بعض مقامات پر خود لا يعقلها الا العالمون، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے سوائے عالم کے، جاننے والے کے. تو علم کی تاکید کی گئی اور علم ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ہے. علم سے انسان کی عزت بنتی ہے، علم انسان کو عزت عطا کرتا ہے. اور جہالت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، جہالت انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے، جہالت انسان کو برائیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، جہالت انسان کو اخلاقی بگاڑ کی طرف لے کے جاتی ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اعدى عدوك جهلك، اعدى عدوك جهلك. تمہارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن تمہاری نادانی ہے، تمہارا نہ جاننا. جہالت تمہارے لیے سب سے بڑی دشمنی ہے اور اس سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس میں بھی اگر جہالت پہ نام علم کے بن جائے تو یہ تو اور سخت دشمن. یعنی ایک آدمی نہ جانتا ہو اور وہ کہہ دے کہ میں جانتا ہوں، اس کو ہماری لاجک میں جہل مرکب کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جہل بسیط، یعنی ایک جاہل ہے، نہیں جانتا، مانتا بھی ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ اتنا بیمار نہیں ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، تو یہ جاننے کی کوشش بھی کرے گا. توجہ تھا آپ کی؟ جو جانتا ہے، جو اقرار کرتا ہے، جو مانتا ہے مجھے نہیں معلوم، تو معلوم کرنے کی کوشش اور سیکھنے کی کوشش بھی کرے گا. لیکن وہ شخص جو نہ جانتا ہو اور دعویٰ کر رہا ہو مجھے آتا ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، یہ تو مجھے نہ معلوم ہے، تو یہ ایسا مریض ہے جس کا علاج نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرکب ہے جہل سے، اور پھر ایسی صورت میں اصلاح کی طرف وہ نہیں جاتا ہے. تو دیکھیے اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بدترین دشمن انسان کے لیے اس کا جہل ہے، اس کا نہ جاننا ہے. بس علم کے مقابلے میں جہل. علم آدمی کو ترقی عطا کرتا ہے، علم آدمی کے لیے نور بنتا ہے. اور علم کی ایک تعریف بھی یہ کی گئی ہے العلم نور یقذفہ اللہ بقلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتارتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم فقط ٹیکسٹ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایک کورس مکمل کرنے کا نام نہیں ہے، سطور سے آگاہی کا نام نہیں ہے، چند سطروں کے جاننے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم ان سطور کے ماورا ہے، ان سطور کے بیک میں ہے کہ جو یہ سطور آپ کو لے کے جائے، یہ ایک ذریعہ ہے. اگر آپ ان سطور سے، ان لائن سے آگے بڑھ کر اس واقعیت اور حقیقت تک پہنچے تو عالم ہے، اور اگر سطور کی اور لائنوں کی حد تک رہ گئے تو اسی صورت میں ایک فن ہو کر رہ جاتا ہے. توجہ آپ کی ایک فن کی حیثیت رکھتا ہے. وہ علم نور ہے، ان سطور کے ذریعے سے آدمی اس نور تک پہنچ جائے تو اس کا قلب منور ہو جاتا ہے. لہذا اسلام نے اس بات کی طرف تاکید کی ہے کہ تم جاہل نہ رہو، عالم بن جاؤ. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ میرے شیعہ کونو عالما اور متعلم، دو ہی چیزیں، یا عالم ہو جاؤ یا علم حاصل کرنے والے ہو جاؤ، اور تیسرا یہ ہے کہ علم کو سننے والے بنو.
तीन चीजों, एक आलिम है, दूसरा तालिब इल्म है, तीसरा वो शख्स है कि जिसको इल्म हासिल करने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन वो इल्मी महाफिल में, इल्मी मजालिस में उलमा के साथ उठता बैठता है ताकि इस्तिफादा कर सके। इसके अलावा अगर चौथी कोई सूरत बनती है तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। और इसी इल्म के इब्तिदाई मराहिल में से इंसान का गौर व फिक्र करना है, सोचना है कायनात के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं क्या असरार है इस आफरीनिश में, इस पर गौर व फिक्र करना भी खुद एक इल्म है। अजीज़ान मोहतरम, इल्म फकत किताब के पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि अगर कोई आदमी इस कायनात के असरार पर गौर व फिक्र करता है और अपने सोच विचार के जरिए से असरार और आयत इलाही को समझ लेता है तो वो भी एक हद तक आलिम हो जाता है। और इसी वजह से यही है कि जब आप निस्फ रात को शब नमाज के लिए उठे तो आसमान की तरफ निगाह कीजिए, देखें इन सितारों को, इन चांद सितारों को देखें, चमकते हैं, दमकते हैं, कोई कहीं पे टिमटिमाता है। आप कहते हैं कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातुन लिकुल्लिल अलबाब। बेतहक़ीक़ ज़मीन और आसमान की खिलकत में और इस लैल और नहार के रफ्त व आमद में, यानी शब रोज के आने जाने में आयात निशानियां हैं लिकुल्लिल अलबाब, साहिबान अक्ल के लिए। तवज्जो है आपकी, साहिबान अक्ल के लिए, साहिबान अक्ल के लिए। भाई अक्ल तो सब ही है ना, तवज्जो फरमाएं, अक्ल तो सब ही है। इनमें से कुछ जो है कि जो बुक्स भी पढ़ लेते हैं, वरना साहिबान अक्ल सब ही है। लिहाजा साहिबान अक्ल के लिए ये निशानियां हैं और इन निशानियों को देखने के बाद वो कहता है कि मेरा मालिक रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने इसे बेजा खल्क़ नहीं किया है, अबस खल्क़ नहीं किया है, बातिल खल्क़ नहीं किया है। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, पालने वाले मुझे जहन्नम की आग से बचा। तो ये गौर व फिक्र करने से आदमी उसकी जहालत बरतरफ हो जाती है और वो आगाह और आशना हो जाता है और वो आलिम हो जाता है। वो खुदा की आयात को जानता है, वो खुदा की निशानियों के जरिए से खुदा तक पहुंचता है। वो खुदा की निशानियों पर, आयात पर गौर करके खुदा की मारिफत हासिल करता है। और जब खुदा की मारिफत हासिल करता है तो उस रात की तारीकी में खुदा की इबादत में सजदरेज़ होता है और यही कहता है सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। और जब वो इस सजदे में रहता है तो वो फरिश्ता जो रात भर था वो भी लिख लेता है और सुबह के वक्त जब इस सजदे में होता है नमाज के तो वो फरिश्ता जो दिन की ड्यूटी पर आ जाता है वो भी लिख लेता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद। और इल्म आदमी को वक़ार देता है, इल्म आदमी को इज्जत देता है, इल्म आदमी को कमाल अता करता है, इल्म आदमी को एहतियाज और फक्र से नजात दिलाता है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी आदमी गरीब नहीं होता। क्या अमीरी फकत ज़ाहिरी इन जो पैसों के जरिए से है या ज़ाहिरी सर को पर या ज़ाहिरी जो ज़ीनत है इसके जरिए है ज़ीनत, यानी अमीरी ना, अमीरी ये नहीं है, बल्कि अमीरी इंसान का अपने आप को गैर से बेनियाज समझना अमीरी कहलाता है। मोमिन की निशानियों में से यह है कि वो गैर से अपने आप को बेनियाज समझता है। जो अपने आप को गैर से बेनियाज समझे वो अमीर है। जो इल्म इंसान को अमीर बना देता है, जिसके पास इल्म है वो कभी अपने आप को कमजोर और फकीर महसूस नहीं करेगा। इसलिए कैसी दौलत उसके पास है, कैसी दौलत है उसके पास? ऐसी दौलत है कि जिसकी तमन्ना हर कोई करता है और ऐसी दौलत है कि जिसकी वजह से
وہ توحید کا اعتراف کرتا ہے، اور نہ صرف توحید کا اعتراف کرتا ہے، جب علم کمال کو پہنچتا ہے تو گواہ توحید ہو جاتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ آیت پڑھنا آپ کی خدمت میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، انہ لا الہ الا ہوا، کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خود خدا اپنے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ والملائکہ، اور ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں جو اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اپنی وحدانیت کا گواہ، اور فرشتے اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، گواہ ہیں۔ وہ اولو العلم، اور تیسرا گواہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ صاحبان علم ہے جو اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، کہاں تک منزل جاتی ہے جہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو اپنی ذات کا گواہ قرار دیا اور فرشتوں کو اپنے معبود ہونے کا گواہ بنا لیا، وہاں پر عالم کو برابر میں چلا دیا کہ عالم صاحبان علم وہ ہیں جو میرے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اب یہاں پہ آپ کو روکوں گا تھوڑا سا، اتنی فضیلت علم کی ہے، اتنا مرتبہ علم کا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے معبود ہونے کا گواہ بن جاتا ہے صاحب علم، تو ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ علم حاصل کرے، یعنی وہ علم حاصل کرے جس کی وجہ سے انسان اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس قافلے اور اس کاروان میں شامل ہونے کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے کوشش؟ ایک آپ خود کوشش کریں، اور اگر آپ کا وقت طالب علم ہونے کا نہیں رہا ہے تو اپنی اولاد کو طالب علم بنانے کی کوشش کریں۔ تو کیا آپ طالب علم نہیں بنا رہے؟ سارے آپ کے بچے اور آپ کی اولاد اسٹوڈنٹ ہیں، جی اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مختلف شعبہ حیات میں، اور اسپیشلسٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ماہر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ اپنی ساری محنت اور ساری توجہ ان کے اس علم پر ہے کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو جائے، میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، بہت اچھا ہے، میں بھی تاکید کروں گا ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو پڑھے لکھے ہونا چاہیے، معاشرے کا سنجیدہ اور پڑھا لکھا طبقہ ہونا چاہیے، یعنی ایک مفید فرد ہونا چاہیے ہمارے جوان کو، ہمارے طالب کو، ایک فالتو پرزہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک مفید شخص اور شخصیت بن جانا چاہیے، اور اس کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کتنا سکھایا، قرآن کتنا سکھایا، خدا کی معرفت کی تعلیم کس حد تک دی، ائمہ کی سیرت سے کس حد تک آشنا کرا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور صرف رائج تعلیم آپ کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، خصوصاً اس زمانے میں، خصوصاً ان حالات میں جس جانب نوجوان نسل کو لے کے جانے کی کوشش اور سازشیں ہو رہی ہیں، اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو کل بچہ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا، اور وہ بولے گا میں ایک پرسکون ماحول چاہتا ہوں، میں الگ سے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے لیے، میں اپنے لیے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا کچھ معاشروں میں آپ دیکھیں، تو میں کہوں ایک جملہ کہ اگر آپ نے اس تہذیب کے یلغار میں اپنے اولاد کی تعلیم کے ساتھ تربیت دینی پر توجہ نہیں دی
تو کوئی زمانہ اسی خطے میں ایسا آ سکتا ہے کہ جہاں پر اولڈ ہاؤسز تعمیر ہو جائے، اولڈ ہاؤسز بن جائے، اور پھر وہ والدین جنہوں اپنی اولاد کے لیے اتنا سارا خرچ کیا ہے، ساری کمائی ان کی تعلیم کے لیے خرچ کی ہے، آخر میں وہ بچہ پلٹ کے کہے کہ آپ کا مزاج اور ہے اور ہمارا زمانہ اور ہے، لہذا اولڈ ہاؤس شفٹ کر دے. تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. مثلا تھکے تو نہیں آپ لوگ اور سردی تو نہیں لگ رہی، چونکہ بارش کی وجہ سے مجھے احساس ہے کہ یہ جگہ آج کسی حد تک ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عزادار جب مجلس میں اور گفتگو میں اور آیات و روایات کے سننے میں منہمک ہوتا ہے تو اسے اور کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وال محمد کی ذات پر. تو اس بات کی جانب توجہ ضروری ہے کہ آج کل یہ زمانہ آیا ہے جیسے بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے تو اسے اسکول بھیج دیتے ہیں اور خود بھی مصروف ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ سب ہیں یا نہیں، شاید شروع ہو جائے اس طرح کی مصروفیات کہ جناب باپ بھی ڈیوٹی پر جاب پر جا رہا ہے اور ماں بھی کسی جاب پر جا رہی ہے، یا باپ بزنس کر رہا ہے یا تجارت کر رہا ہے یا دکان میں جا رہا ہے، اللہ یہاں جو بھی ہے اسے فرصت نہیں ہے، وہ بھی جا رہا ہے اور صاحبہ بھی گھر کی جا رہی ہے، مالکہ بھی جا رہی ہے. بھائی ان کی بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی مصروفیت ہو. کہتی ہیں کہ گھر میں سارا دن یہاں رہ کر ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت رکھتے ہیں. آ رہا ہے زمانہ ایسا، دونوں ہی جاتا ہے. کیا کیا جائے؟ بچے کو لے جا کر اس سینٹر میں چھوڑ دیا جائے جہاں پر غیر اس کی پرورش کرے. بھائی ماں باپ نہیں کر رہے ہیں، غیر پرورش کرے گا تو غیر کی پرورش غیر بناتی ہے، غیر کی تربیت غیر بنانے کی، غیر کی تربیت اور غیر کی پرورش اپنا نہیں بنائے گی. پھر جب غیر کی تربیت سے غیر ہو جائے گا تو کل کو اگر ان والدین کے اولڈ ہاؤس میں وہ بچہ چھوڑ دے تو اسے گلہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے وہ بچہ کہتا ہے جب میں چھوٹا تھا نا مجھے آپ کے پیار کی ضرورت تھی، مجھے آپ کی شفقت کی ضرورت تھی، مجھے آپ کی سرپرستی کی ضرورت تھی، مجھے آپ کی میٹھی میٹھی باتوں کی ضرورت تھی، تو مجھے اٹھا کے غیر کے حوالے کر دیا. اب آپ جا کر دیکھیے کتنا سخت وقت ہوتا ہے غیر کے ساتھ رہنا. کہ آپ بھی تجربہ کر لیں. میں تو چھوٹا تھا بھول بھی گیا، لیکن اب مجھے یاد آتا مجھے وہاں چھوڑتے تھے تو آپ کو یہاں چھوڑ دیتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھیے میں یہ عرض کروں آج ایسا نہیں ہوگا. آپ نے کہا ہمارے ملک میں ایسا نہیں، بہت ہی آپ کے درمیان سے ہی بیٹھ کر بات کرو، کوئی تقریری لہجے میں نہیں. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوگا، ہمارے آباد ہمارا ماحول ایسا نہیں. آ جاتا ہے ماحول. آیا نہیں آیا آپ کے وہاں ماحول؟ نہیں آیا ہے. کیسی تہذیب چل رہی ہے، لباس ہمارا کیسا ہے. بھئی اس وقت ایک زمانے میں یہ کہ ہمارے بزرگان نہیں یہی کہتے تھے کہ یہاں بھی پینٹ شرٹ آ سکتی ہے. اب تو تہذیب کا سب سے بہترین لباس پینٹ شرٹ ہے. جبکہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ بہترین لباس پاکستانی لباس ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ لباس میں سے، کپڑوں میں سے بہترین کپڑا پاکستانی یہ کرتا اور جو ہے شلوار، قمیص شلوار، یہ بہترین ہے. کتنا اچھا لباس ہے. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس لباس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ممبر کے تقاضا یہ ہے کہ میں اور صراحت نہیں کر سکتا، لیکن آپ تو خود خریدتے بھی ہوں گے بہت سارے. اگر اس کا جوان نہیں خریدتا ہے تو والدین بھی آہستہ آہستہ سے، میں مذمت نہیں کرتا لیکن اس حد تک تو ضرور کہوں گا ایک جو دینی طالب علم ہونے کے اعتبار سے اتنا تنگ لباس پہننا کہ صحیح سے رکوع و سجود نہ ہو سکے، اور اگر رکوع و سجود میں جھکنے لگے تو پچھلے والے کو آنکھ بند کرنا پڑے، ایسا لباس پہننا مکروہ ہے، حتی حرام کی حد تک جائے گا. تو اس بات کی طرف آل محمد کے ماننے والے جوان کو توجہ دینا چاہیے. سلیقے کا لباس پہننا، سلیقے کی پینٹ شرٹ پہن لینا کوئی ممانعت نہیں ہے، پہن لیں، لیکن اس حد تک آگے جانا کہ انگریز بھی نہ جاتا ہو آپ جانے کی کوشش کریں معاذ اللہ، یہ تو اچھا نہیں ہوگا. درود بھیجیے محمد وال محمد کی ذات.
تو توجہ نا عزیزان محترم، میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارا ایسا ماحول نہیں آ سکتا، میں تو کہنا آ چکا ہے، اور جب آ چکا ہے، رائج ہو رہا ہے، تو بہت جلدی سے یہ ماحول ہمارا جو ایک تہذیب کا تھا وہ بدل جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ دعائیں کام نہیں دیتی۔ توجہ آپ کی مولانا دعا کر لیجیے میرے بچوں کے لیے، بھئی آپ نے دعا سے پہلے دوا کی ہے؟ اگر آپ نے دوا کے وقت اس کے لیے دوا فراہم نہیں کی اور جانے دیا اسے بھی مرض کو بگڑنے دیا، تو آپ دعا کوئی کام نہیں دیتی۔ توجہ فرمائے، میں اور مثال دیتا ہوں، سب سن رہے ہیں نا دوستو؟ میرے خیال سے میرے نوجوان دوست ناراض تو نہیں ہو رہے آج ہم پر ہٹ کر رہے ہیں؟ نوجوان دوستوں کا جذبہ پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ اس شوق سے آتے ہیں مقرر جو واہ والی تقریر کرے، ہم نعرے لگائیں، اور یہاں پہ جب اس طرح سے ہو تو پھر مولانا سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ بالآخر میں اس جانب توجہ بھی دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جس مکتب سے منسوب ہیں اور متمسک ہیں وہ آل محمد کا ہے، لہذا ہر کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن سیرت محمد و آل محمد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب میں کیا کروں، یہ جو نا آواز کچھ دور تک جا کے مثلا یوں کہوں گا کہ ایران میں دینی تعلیم جن کے سر پر امامہ ہے وہ بھی یہ پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں، لیکن وہ بالکل ہی کھلا ہوتا ہے، اتنا تنگ نہیں ہوتا۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، اگر یہ لباس رائج ہوا ہے تو اس لباس میں وہ مہذب سلیقہ ہے جس سے دیکھ کر کہے گا کہ ایک سنجیدہ انسان ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ہے، اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے پہنے۔ لیکن وہ کہ جو آپ کے عبادت میں خلل وارد کرے، اس طرح کے کپڑوں کی طرف جانے کی ہم آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بس ماحول اس طرح سے آنے لگا ہے، اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں والدین کو خصوصاً اور نوجوان دوستوں کو بھی، آپ جہاں پر رائج تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت دینی تعلیم، دینی معارف کو حاصل کرنے کے لیے بھی دے دیجیے گا، اور جو نا گروپ ڈسکشن کی شکل میں مولانا کے پاس حاضر ہو کر اس طرح سے اس چیز کی طرف بھی توجہ دے دیجیے گا۔ اور جو والدین ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ رائج تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی بچوں کی دینی تعلیم کے حوالے سے بھی کوشش کریں۔ ایک باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے؟ 3 بنیادی ہیں، اور یہ میں سے 3 کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے، 2 قرآن کی تعلیم دے، 3 جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے پریکٹیکل لائف میں منتقل کرے، یعنی اس کی شادی کر رہے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں کہ اس کا نام اچھا رکھے اور قرآن کی تعلیم دے۔ اس قرآن کی تعلیم میں دینی تعلیم کی بات ہوتی ہے، اور دوسری تعلیم بھی آ جاتی ہے کہ جب بچہ رائج تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی سیکھے گا، دین بھی سیکھے گا، تو دونوں اس کے ساتھ ہوں گے، دنیاوی اور دینی سعادت کا مالک ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں جائے گا دین کے ساتھ جائے گا، اور دین پر عمل کے ساتھ جو خدمت کرے گا اس میں شریک صاحب والدین بھی ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے جو جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اتنی دیر نہ کرے، اتنی دیر نہ کرے کہ جس سے اس کے اندر اخلاقی اعتبار سے بگاڑ آنا شروع ہو جائے یا چھپی ہوئی برائیوں کا شکار ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا ایسی برائیوں میں مبتلا ہو جائے جو ظاہراً نظر نہیں آ سکتی ہیں لیکن باطنی طور پر وہ مختلف برائیوں میں مبتلا ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، اس سے پہلے
اس کو ایسی زندگی سے منسلک کریں جو سعادت کی ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جملے یہاں تک کافی ہیں. آپ کے ہاں الحمدللہ یہ بہت اچھا ایک مرکز ہے اور اس مرکز کو آباد کرنے کی کوشش سال بھر کیجیے گا. چند دن کافی نہیں ہوتے ہیں. آپ پورا ایک مستقل بے ہم جدوجہد کے ساتھ جو ہے کام کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے نتیجہ ملتا رہے نسل در نسل. درود بھیجیں محمد وال محمد کی ذات پر. تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کو عزت عطا کرتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں وہ بڑا معزز ہوتا ہے. عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہوتے. آیہ مجیدہ حل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیت کو ذرا سا توجہ دیجیے گا. اللہ نے بلند کیا ہے تم میں سے جو صاحب ایمان ہے اسے والذین اوتوا العلم درجات, اور وہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کو کئی درجات بلندی عطا کی ہے. یہاں پر دو افراد کا ذکر ہے, ایک مومن کا اور دوسرا عالم کا. دونوں کی بلندی کا ذکر ہو رہا لیکن فرق ہے اس میں. جہاں پر مومن کو بلند کرنے کا ذکر ہوا وہاں پر درجے کے اعتبار سے کوئی ذکر نہیں ہوا. لفظ درجہ یا درجات نہیں آیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. لیکن جہاں پر صاحبان علم کا ذکر ہوا ہے وہاں پر درجات کا لفظ آیا ہے. تو جہاں پر فقط مومن کی بلندی کا ذکر ہے وہاں پر ایک درجے کی بلندی ہے جو ایمان کی وجہ سے. چونکہ مومن ہے لہذا خدا مطلق اسے بھی ایک درجہ بلند کرتا ہے. لیکن مومن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہو تو خدا اسے کئی درجہ بلند کرتا ہے. تو اتنی بلندی اس عالم کو مل جاتی ہے کہ کئی درجہ بلند ہو جاتا ہے. اور اتنا اعزاز ہے کہ اس عالم کو کہ جس نے علم حاصل کر لیا اور جس نے ہدایت دی دوسروں کو تو کل قیامت کے دن اس سے کہا جاتا ہے تو رک جا, جن کو دین سکھایا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا جنت کی جانب. تو کم سے کم اس حد تک آپ اپنے اولاد کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو دین سکھانے کی حد تک تو کوشش کریے. تو علم ایک ایسی ضروری چیز ہے جس کی جانب اسلام نے بہت توجہ کی ہے. اور کسی بھی فلاحی مملکت کے لیے میں نے ایک مقالہ لکھا تھا, صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کروں گا. کسی بھی فلاحی مملکت کے لیے کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور ان میں سے سب سے پہلا تعلیم ہے, علم ہے. جب تک علم نہیں ہوگا ملت اور قوم ترقی نہیں کر سکے گی اور اس میں جب شعور نہیں آئے گا تو ایسی صورت میں فلاحی مملکت نہیں بن سکتی ہے. بس اگر فلاحی مملکت فلاحی ریاست تک کوئی آدمی پہنچنا چاہتا ہے تو علم کو عام کرے, علم کے حصول کو آسان کرے, تعلیم کے حصول کو, تعلیم کے ذرائع کو آسان کرے تاکہ جب عالم ہوگی ملت سیکھے گی تو فلاحی ریاست خود بخود بن سکتی ہے. اور اس اعتبار سے علم کے لیے آسان ذرائع کا فراہم کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو خود بخود معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہے, اصلاح ہو جاتا ہے معاشرے کا علم کے ذریعے سے. درود بھیجیں محمد وال محمد کی ذات پر. معصوم کی حدیث ہے العلم ثلاثہ. البتہ اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کی جانب تشریف لے کے جا رہے تھے. دیکھا کہ ایک حلقے میں کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک شخص ان سے باتیں کر رہا اور بڑے منہمک ہو کر اس کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ کے رسول قریب آئے
اور پوچھا جمع ہو کر تم کیا سن رہے تھے، کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ عرض کیا گیا کہ فلاں شخص یہ جن کے گرد ہم جمع تھے یہ عرب کے انساب کا بڑا ماہر ہے، یعنی عرب کے شجر نسب کا بڑا ماہر ہے، اور یہ عرب کے قبائل کا شجر نسب بیان کر رہا ہے، فلاں قبیلے کا شجرہ یہ ہے، فلاں قبیلے کا شجرہ یہ ہے، فلاں قبیلے کے اتنے افراد ہیں ان کا شجرہ یہ ہے، یہ یہاں سے چلا ہے، اور اس کے جو ہے مختلف برانچز فلاں فلاں جگہ پر آباد ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ جب یہ سارا سنا بڑا عالم ہے، بڑا ماہر ہے، اور ان سے استفادہ کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک علم، کہ وہ ایک ایسا علم ہے جس کے جو نہ ہونے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا اور ہونے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر کسی کو یہ علم نہ آتا ہو تو اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا ہے، اور اگر کوئی ماہر ہو تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ بھئی کسی قبیلے کے افراد کتنے ہیں، کہاں سے چلا، جاننے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا۔ اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا العلم ثلاثۃ آیۃ محکمہ فریضۃ عادلہ سنۃ قائمہ۔ علم تین طرح کا ہے، آیت محکمہ اللہ کی آیات کے متعلق علم کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے، یہ ایک علم ہے۔ فریضۃ عادلہ، دوسرا علم یہ ہے کہ آپ کے اوپر فرض کیا ہے وہ سیکھ لیں، آپ کے اوپر کیا کیا واجب ہے اسے سیکھ لیں، یہ علم ہے۔ اور سنت قائمہ، اور کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، کون کون سی چیزوں کو عمل بجا لانا چاہیے، اور کون کون سی چیزیں کون کون سے کم مکروہ ہیں اسے سیکھ لے، سنت قائمہ اسے سیکھ لے، یہ علم ہے۔ بس علم تین طرح کا ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی جو چیز ہے وہ اضافی ہے ورنہ، اور ان تین کے علاوہ جو ہے وہ اضافی ہے، اضافی مل جائے تو بھی کوئی بات نہیں، نہ ملے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان تین چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور خدا نے کیا واجب کیا ہے، کیا حرام کیا ہے اسے سیکھنا ضروری ہے، یہ علم ہے۔ اور خدا نے کیا چاہا ہے مستحباً، اور کس چیز کو ترک کرنے کے لیے کہا ہے مکروہ کے طور پر، اس کا خیال رکھنا، یہ علم ہے۔ بس ان تین علم کو حاصل کرنا علم کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے باقر العلوم نے فرمایا الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، کمال سارے کا سارا کمال دین سیکھنا ہے، دین میں سوچ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد کے ساتھ۔ بس علم اسلام کی تعلیمات میں بہت ایک ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اسے حاصل کرنے کو کمال قرار دیا احادیث میں۔ اس کی جانب توجہ ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد آتا ہوگا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو جس نے میرے مولا کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا کچھ سکھایا تھا، ان کو بہت ساری مقدار میں موتی دے دیا، اور کہا کہ جو کچھ اس نے میرے بچے کو بتایا ہے اس کے مقابلے میں نے جو اسے دے دیا ہے موتی کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ بتانا چاہ رہے امام علیہ السلام کہ امام کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ استاد رکھے، خود امام اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن بتانے کے لیے کہا اس نے میرے بچے کو اتنا سکھایا ہے، یہ اتنے انعام کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم ہے وہ علم قیمتی ہے۔ بس
بس اس کی جانب انسان کو کوشش کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے والا اس کمال کو پہنچتا ہے کہ خدا کی وحدانیت کا گواہ ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ نے دو جگہ پر، ایک مقام ہو جہاں پر اپنی گواہی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اہل علم کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ جہاں پر رسالت کی گواہی کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر بھی اس کا نام لیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتا ہے کہ اے رسول تو مرسل نہیں ہے، تو بھیجے ہوئے نہیں ہے اللہ کی جانب سے. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. درود بھیجے محمد و محمد کی ذات پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ سارے کے سارے قرآن کا علم علی کے پاس ہے. تو بس ایک اللہ کافی ہے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے، اور دوسرا وہ کہ جو علم کتاب کا عالم ہے، امیر المومنین. جہل جب چھا جاتا ہے تو گمراہی آ جاتی ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے، اور علم بڑھتا ہے تو نور پھیلتا ہے، آگاہی آ جاتی ہے. بس اسی جہالت کے خلاف قیام ہے حسین کا. آج شب ہشتم ہے. محرم کی تاریخیں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں. کل ہی جب چاند نظر آیا اور آج شب ہشتم ہو گئی، 8ویں کی رات تھا. اب تو آل محمد دشمن کے اشکیا کے نرگے میں ہیں، کوئی مدد کو آنے والا نہیں. اور دوسری جانب تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بس عاشور کا دن ہوا اور آوان انصار سب کارزار میں کام آ گئے. ایک مرتبہ علی و بطول کا لال مقتل میں آیا اور ایک آواز دی، حل من داب یذب عن حرمنا، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی ہے ہمارا دفاع کرنے والا، ہماری حمایت کرنے والا؟ کیا کوئی ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ دیکھا خیمے میں ایک پردہ گرا پھر ہٹا. میرے مولا واپس خیمے میں آئے، اور خیمے میں آنے کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، بھائی حسین، جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا، اصغر بے قرار ہو کر گہوارے سے زمین پر آتا، جی چاہتا ہے آج آپ کے درمیان ششمہ مجاہد کا تذکرہ کروں. اور محرم کی 6 تاریخ علی اصغر سے منسوب کی. مجھے نہیں پتا، شاید آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں علی اصغر سے منسوب ہے 6 محرم کی تاریخ. لیکن میں آج مصائب جناب علی اصغر کے عرض کرنا چاہتا ہوں. ماں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے فرش عذاب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے، اور یہ چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں آج کس کے مصائب پڑھ رہے ہیں. مصائب تو یہ ہوتے. ایک جملہ میں مصائب میں تنویدن عرض کروں گا مصائب شروع کرنے سے پہلے. ایک عالم کہتے تھے، میں جب مجلس سے فارغ ہو کر اپنے گھر پر آیا تو میرا چھوٹا پوتا میرے سامنے آیا
اور اس نے کہا دادا دادا آپ کو پتا ہے کربلا میں کیا ہوا تھا؟ تو یہ عالم کہتا میں نے پوچھا ہاں بیٹا کیا ہوا تھا کربلا میں؟ کہا ملعون نے امام کے ایک چھوٹے سے بچے پر دودھ پیتے بچے پر پانی بند کر دیا تھا اور اس کو تیر سے شہید کیا. تو یہ فکری مسائل ہے جو اس بچے نے آ کر کہہ دیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں آج کس کے مسائل. اے میرے چھوٹے بچوں اے نونہال ہو، میرے مولا حسین کا ششمہ 6 مہینے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، 3 دن سے پانی بند ہوا، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، لبوں پر خشک زبان لبوں پر جب خوش زبان پھیرتا تھا تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ تو رباب اندازہ کر سکتی ہے، رباب جیسی ماں اندازہ لگا سکتی ہے. عزادارو بس میرے مولا نے کہا تو ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے یہی بتایا ماں حسین جب سے صدا استغاثہ اصغر نے سنا ہم نے جولے سے اپنے آپ کو گھرا دیا. میرے مولا نے فرمایا بہن زینب دو میرے بچے کو میں لے کے جاتا ہوں کہ شاید انہیں کوئی پانی کا قطرہ مل جائے. عزادارو میری ہمت نہیں ہو سکتی ہے ایسے چھوٹے سے بچے کے مسائل کو بیان کر سکوں. بس میرا مولا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے مقتل کی طرف لے کے آتے ہیں اور آنے کے بعد اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا اے قوم جفاکار تمہاری نظر میں اگر حسین خطا کار ہے تو کسی قوم مذہب میں بچے خطا کار اور گناہگار نہیں ہوا کرتے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہ پیاسا ہے 3 دن سے، اس کے لیے تھوڑا سا پانی پلا دو. عزادارو کوئی جواب نہ ملا. جب کوئی جواب نہ ملا تو میرے مولا نے اصغر کو تپتی زمین پہ چھوڑ دیا. لو اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ بچے کے بہانے سے حسین پانی پیے گا تو میں بچے کو زمین پہ چھوڑ دیتا ہوں، آؤ تم خود سے پانی کا ایک قطرہ پلا دو. عزادارو پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو میرے مولا نے دوبارہ سے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. لیکن قوم اشقیاء میں یہ قرآن مجھنے لگا تھا. ابن سعد نے دیکھا حرملہ سے کہا حرملہ اقطع کلام حسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر لو. عزادارو حرملہ کو یہ حکم ملنا تھا. کمان میں تیر جوڑا، تھر تھرایا پھر تیر جوڑا گر گیا. قریب جو چلو نے کہا حرملہ تو کیوں کانپ رہا؟ جزاکم ربکم کہتا جب بھی میں ایک تیر کمان میں رکھ کے نشانے پہ لیتا ہوں تو خیمے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہاتھ بلند کیے ہوئے دکھائی دیتی ہے. عزادارو سمجھ رہے ہیں بس عزادارو تیسری مرتبہ اس ظالم نے کمان میں تیر آیا ایسا تیر تھا جو پہلوانوں کے لیے جوڑا جاتا چلایا جاتا ہے. عزادارو تیسری مرتبہ جب اس ظالم نے تیر کمان میں رکھ کے نشانہ باندھا اور تیر چلایا تو معصوم کے گلے میں یوں پیوست ہوا کہ رو تو نہیں سکتا تھا. عزادارو علی اصغر نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف ننھی آنکھیں اٹھائی، شاید زبان بے زبانی میں یہی کہتا ہو بابا میری قربانی بھی قبول ہو گئی. جزاکم ربکم. عزادارو میرے مولا نے مولا کے دست مبارک پر آنے والے خون کو آسمان کی طرف پھینکا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خون واپس نہیں آیا. ایک جملہ آقا نے یہ کہا اپنے ہاتھ پر جب ششمہ مجاہد کے خون کو دیکھا تو اسی کو لے کر حشر میں جاؤں گا اور پھر اللہ دیکھ رہا ہے. یہی کافی ہے.
بس عزادارو چند قدم چلے ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے نیزے کی یا تلوار کی نوک سے ننھی سی قبر کھودی. ننھی سی قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو اس قبر میں اتارا. پانی نہ تھا جو چھڑکتے مزار پر, پانی نہ تھا جو چھڑکتے مزار پر, آنسو ٹپک پڑے لحد شیر خار پر. ازادارو اس کے بعد میرے مولا روانہ ہوتے ہیں. ایک روایت کیوں بیان ہوتی ہے, یہ دردناک روایت ہے, آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں. میرے مولا علی اصغر کو لے کر آتے ہیں خیمے کے در پر پہنچتے ہیں. رباب دیکھ رہی تھی میرا بچہ پانی پینے کے لیے گیا ہے. عزادارو میرا مولا جب ننھے سے مجاہد کو اس طرح سے خون رنگین لے کر آئے تو ماں نے دیکھا ایک جملہ کہا ہے, ایوب مثلک, کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.